قال ابو عبد الله علیہ السلام فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو کو اپنے اس منزل تک پہنچا دیا تھا جہاں پر ہم اب اگلی منزل پہ اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اساس ظلم کو رکھا، یعنی وہ جو بنیان گزار ظلم تھے ان پر خدا کی لعنت ہو. اس کے پہلے ایک فراز گزرا ہے جہاں پر ہم اہل بیت کی عظمت اور مصیبت کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کی مصیبت بڑی عظیم ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے، مجلس 2 بچی ہے، تو یعنی وقت گزارا جا سکتا تھا عظمت مصیبت ابا عبداللہ کے سلسلے میں گفتگو کر کے، لیکن وقت نہیں ہے. تو آج ہم لعنت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ اسلام میں لعنت کسے کہتے ہیں، لعنت اور تبرہ کیا ہے، اور لعنت کیوں ضروری ہے، اور لعنت کا صحیح مفہوم کیا ہے. اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، تو ہم لعنت بھیجتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں 100 بار لعنت بھیجنے کا بھی سلسلہ ہے. علماء کہتے ہیں جو 100 بار نہیں بھیج سکتے وہ 1 بار پڑھیں، لیکن زیارت عاشورہ پڑھیں. جو 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتے پوری زیارت عاشورہ، تو وہ کم سے کم 1 بار دن میں السلام علیکم ابا عبداللہ ضرور کہیں. ابا عبداللہ سے اپنے دل کو جوڑیں، کم سے کم 1 بار امام کو سلام ضرور کریں. پانی پیے تو سلام کریں. کوشش کریں کہ امام حسین سے کنیکٹڈ رہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ثار اللہ ہیں، ان کی محبت جو ہے خون دیتی ہے، یعنی رگوں میں جو ہے وہ دین زندہ رکھتی ہے. خوب ایک حساس ٹاپک ہے لعنت اور تبرہ. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. سب سے پہلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا دین تو بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارے دین میں نفرت نہیں ہے کسی سے بھی، اور ہمارا دین سکھاتا ہے سب سے محبت کرو اور نفرت کسی سے بھی مت کرو. یہ دین صحیح دین نہیں ہے، کیونکہ محبت اور نفرت دونوں ضروری ہے. قوے غضبیہ انسان کے اندر جو الگ الگ قوتیں خدا نے رکھی ہیں، قوے عقلیہ ہے، شہوہ ہے، غضبیہ ہے، اس کے اندر ضروری ہے. خدا نے جو انسان کو بنایا ہے اس کے میک کے اندر یہ دونوں پاورز ہیں. محبت کی وجہ سے پاور کس چیز کا، کہ انسان محبت بھی کرتا ہے اور نفرت بھی کرتا ہے، اور دونوں ضروری ہے. انشاءاللہ ذکر کروں گا ایک ایک کر کے. مثلا معصوم سے حدیث ہے، معصوم کہتے ہیں حل الایمان الا الحب والبغض. امام کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے سوائے حب اور بغض کے، حب اور نفرت کے، سوائے محبت اور نفرت کے ایمان کیا ہے؟ کچھ نہیں. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ محبت اور نفرت پہ. تو محبت اور نفرت دونوں ضروری ہے. حب بھی ضروری ہے، بغض بھی ضروری ہے. تو پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز عزیزان گرامی، کس سے حب اور کس سے بغض، بہت اہم ہے. اس پہ آنے سے پہلے اگر ہم جب دین کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے کافی گفتگو کی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سماج میں ظالم نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جو خدا نے ریسورسز دیے ہیں زمین پر، کچھ طبقہ، کچھ کمیونٹیز ہمیشہ چاہیں گی کہ وہ ریسورسز پر ان کا ہی قبضہ رہے.
اور وہ گریڈ انہیں الاؤ نہیں کرے گی کہ دوسرے جو ہیں جسٹس سے ایک سماج زندہ رہے، تو ہمیشہ کچھ لوگ ظالمین رہیں گے. ایک طبقہ ظالموں کا ہمیشہ رہے گا. یعنی ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا سویٹ سویٹ ہو جائے گی اور جس کے اندر ایوری بڈی از سو گڈ اور کوئی بھی کسی کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر جو دو اٹریکشنز ہیں، ایک خدائی اور ایک شیطانی، اور دونوں اٹریکشنز جو ہیں انسان کے اندر موجود ہیں. توجہ کیجیے عزیزان گرامی. پس اسلام میں اور خدا کے دین میں یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پرسنٹیج پبلک یا ایک گروپ ہمیشہ کون رہے گا؟ ظالمین کا رہے گا. اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، یہ ہوگا. اب جب ظالمین ہوں گے تو ظالمین کے ساتھ ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ خدا نے کہا کہ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں، میں بتاؤں گا کیسا ہونا چاہیے. اب میں جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اپروچ جو ہے وہ ظالمین کے علاوہ جو غیر ظالم، غیر مذہب والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. خدا قرآن میں کہتا ہے لا ینحکم اللہ عن الذین، خدا نے تمہیں منع نہیں کیا ہے، نہیں کی ہے، لم یقاتلوکم فی الدین، وہ لوگ جو تم سے دین میں لڑتے نہیں ہیں، یعنی جو لوگ تم سے لڑ نہیں رہے ہیں دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جو لوگ تمہیں تمہارے گھر سے باہر نہیں نکال رہے. دو ویلیوز خدا نے یہاں پہ بتائی ہیں. ایک وہ جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں دین کے معاملے میں، دوسرے وہ جو آپ کو آپ کے گھر سے باہر نہیں نکالتے. اور ایسے لوگ اگر دوسرے دین اور دوسرے مذہب میں موجود ہوں تو خدا میرا ان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر میرا نیبر ہے، کرسچن ہے، جو ہے، یا میرے نیبر ہیں ہندو ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، میرا ریلیشن ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ خدا کہتا ہے دیکھو کیا تم سے وہ دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. دوسری چیز خدا کہتا ہے کیا تمہیں وہ جنگ کر کے تمہیں گھروں سے باہر نکال رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں نکال رہے. تو خدا حکم دیتا ہے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا ہے. کس چیز سے؟ کہ کیا کرو؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم. دو چیز خدا حکم دیتا ہے یہاں پر. ایک کہ ان کے ساتھ یہاں پر بر سے ہے، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو. تو دوسرے مذہب والے آپ کو ایک ویلیو سسٹم دیتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، ہے نا. ہمارا دین کو ایگزسٹنس کی بات نہیں کرتا، مرسیفل بیہیویئر کی بات کرتا ہے. یعنی جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ قسط سے پیش آؤ، ان کے ساتھ جسٹس سے پیش آؤ. میں نے قسط اور عدل کی بحث پہلے کی ہے، جو لوگ پہلے آئے ان کے لیے کلیئر ہے. نان ڈسکریمنیٹو بیہیویئر رکھو ان کے ساتھ، قرآن کا حکم ہے. پھر خدا کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. خوب، اگر ہم ہیومینٹی کو دیکھیں تو ہیومینٹی میں دو کیٹیگری کو خدا نے نکال دیا ہے کہ یہ دو کیٹیگری کو پہلے باہر کر دو. بچی ہوئی ہیومینٹی کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ دو ویلیوز خدا نے دی، ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ جسٹس سے پیش آؤ. اب یہ کتنی پرسنٹ پاپولیشن ہو گئی دنیا کی جو آپ سے جنگ نہیں کر رہی ہے اور آپ کو گھر سے نہیں نکال رہی ہے؟
یہ شاید 99% پاپولیشن دنیا کی ایسی ہے جو ہم سے جنگ پر نہیں ہے اور جو ہمیں گھروں سے نہیں نکال رہی. خدا کہہ رہا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ. تو لعنت کی بحث سے پہلے ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادر ہیومن بینگ کے اندر، دوسرے انسانوں کی طرف خدا نے اس کے اندر نیکی قرار دی ہے کہ تمام انسانوں سے نیکی کرو سوائے ان سے جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، قتل و عام کر رہا ہے اور گھروں سے باہر نکال رہا ہے، آپ کہیں نو مائی ریلیجن از ویری سویٹ وی ڈونٹ فائٹ، تو یہ ریلیجن صحیح نہیں ہے. 99% انسانوں کے ساتھ خدا کا حکم کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی سے رہنا ہے. اب 1% کی طرف پلٹ کے آتے ہیں. ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے معاملے میں جنگ کریں گے، آپ کو گھروں سے باہر نکالیں گے. ان سے مقابلہ کرنا ہے. واضح ہو گیا؟ تو اب ان سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ 1% پاپولیشن جو دنیا کی ہے، 1% میں کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی کم ہوں گے، لیکن ہے ظالمین جن سے مقابلہ کرنا ہے. پس توجہ کریں، جیسا میں نے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ نبی کیوں آئے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، عبادت کروانے کے لیے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے مقابلہ کروانے کے لیے. تمام نبی اس لیے آئے تھے. تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ طاغوت ہوگا جس کے لیے خدا نے حکم دیا ہے، تو ان سے مقابلے کی بھی ضرورت ہوگی. اب جب مقابلے کے لیے ضرورت ہوگی تو راہ و روش بھی خدا قرآن میں اور اہل بیت اپنی سیرت میں بتائیں گے. واضح یہاں تک میں. اب آتے ہیں ہم لوگ کہ مولانا پھر یہ لعنت کیا ہے، اور کیوں زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، اور کیوں ہماری قوم کو لعنت کی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، نفرت کی طرف. تو سنیں یہ بات، توجہ کریں کہ انسان مولائے کائنات یا رسول خدا یا ائمہ معصومین، ان کے اندر دو کائنڈ کا اٹریکشن ہے. توجہ کریں. ایک کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ مولائے کائنات اتنے اچھے تھے کہ ان سے کوئی دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا. اتنے اچھے تھے کہ ان سے کوئی دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا. اچھے ہونے کی شرط یہ ہے کہ برا تم سے نفرت کرے گا. برا آپ کو اچھا رہنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ اچھے ہیں تو اسے ظلم نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ اسے ظلم نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کیا ہوگا کہ برا آپ سے نفرت کرے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو مولا کائنات میں، رسول خدا میں، ائمہ میں دو قسم کی چیزیں تھیں. ایک تھا اٹریکشن اور ایک تھا ریپلشن. دونوں چیزیں ان میں تھیں. اچھے لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، برے لوگ ریپیل ہوتے تھے، دور جاتے تھے. مثال کے طور پر علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک میگنیٹ لیں، لو چمک لیں، میگنیٹ لیں، اور میگنیٹ کو سادہ لوہے کے نزدیک کریں تو میگنیٹ جو ہے اس سے چپک جاتا ہے، نزدیک آ جاتا ہے. لیکن دو میگنیٹ ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھیں تو ریپیل کرتا ہے ایک دوسرے کے، کیونکہ دونوں میں اپوزٹ پاورز ہیں، اور دونوں اپوزٹ پاورز الاؤ نہیں کرتے کہ دونوں ایک دوسرے سے نزدیک ہوں. تو ائمہ جو تھے، معصومین جو تھے، مولائے کائنات جو تھے، ان کے اندر عدل و انصاف کا پاور تھا، ان کے اندر ظلم کا پاور تھا. یہ دونوں پاور الاؤ نہیں کرتے کہ دونوں نزدیک ہو جائیں. تو پہلے دونوں قسم کے پاور علی میں و حسین میں ہیں، اٹریکشن والے بھی اور ریپلشن والے بھی. یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. رہبر آیت اللہ خامنہئی ہوں، آیت اللہ سیستانی ہوں، ائمہ ہوں، یہ سب کے دشمن ہمیشہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عدل و انصاف چاہتے ہیں. اور کوئی ایسا آپ کو دین کے نام پہ پاکھنڈی ڈھونگی بابا مل جائے
جو یہ بتائے کہ نہیں آئی ایم سو گڈ، دیر از نو اینیمی، ایوری بڈی از فرینڈ، دیٹ مینس آپ کے ظالمین بھی دوست ہیں، اور جب آپ کے ظالمین بھی دوست ہیں تو آپ گڈ نہیں ہو، آپ ظالم کے ساتھ ہو. کلیئر ہو گیا؟ ہمیشہ دشمن ہوں گے، ہمیشہ. اب توجہ چاہوں گا، اتنی بات کر کے جو میں آپ کے ذہن میں ایک پکچر کو ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ظالمین اور دشمن کون ہیں اور عوام کون ہیں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم عوام کو اپنے بیہیویئر سے دشمن بنا لیتے ہیں، دشمن سے لڑنے کے بجائے. دشمن کم ہوتے ہیں اور عقل مند انسان یہ سوچتا ہے کہ دشمن کون ہے، دشمن سے مقابلے کی بات کرتا ہے، عوام کو دشمن نہیں بناتا. واضح ہو گیا؟ بس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو تم سے لڑ نہیں رہے ہو، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکال رہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے اور عدل و انصاف کرنا ہے. کلیئر ہو گیا اتنا؟ اب ہم آتے ہیں لعنت کی طرف. یہ میں نے آپ کے لیے پکچر ڈرا کر دی. اب لعنت کس کے لیے ہے؟ وہ چھوٹی سی قوم کے لیے ہے جو حق کے مقابلے پہ آ جاتی ہے، جو حق کے مقابلے پہ آ جاتی ہے. اب سنیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنا کہ خدایا اگر یہ زندہ ہے تو اسے رحمت سے دور کر دے، اور اگر یہ مر گیا ہو تو اس کے عذاب میں اضافہ کر دے. لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ دعا ہے خدا سے کہ خدایا اس سے رحمت کو دور کر دے. لعنت گالی نہیں ہے، لعنت دعا ہے. دوسری چیز، لعنت سے ایک قدم آگے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں سب کہتے ہیں گالی کو. کسی کو برے الفاظ سے پکارنا، ایسی سلینڈر کرنا، ایسی لینگویج کا استعمال کرنا جس کے اندر برے الفاظ ہوں، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. بس لعنت میں اور سب میں فرق ہے. لعنت عبادت ہے، سب گناہ ہے. ایک عبادت ہے، میں ایک ایک کر کے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک عبادت ہے اور ایک گناہ ہے. قرآن مجید میں خدا کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. خدا کہتا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ تم ان کے براؤں کو سب کرو گے، گالی دو گے، برا کہو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے خداؤں کو بھی برا کہیں گے، گالی دیں گے. خدا نے یہاں رفتار بھی بتائی اور علت بھی بتائی، ریزن بھی بتایا کہ کیوں دوسروں کے خداؤں کو برا نہیں کہو. واضح؟ سب جائز نہیں ہے اور لعنت عبادت ہے. بھی لعنت پہ میں آؤں گا. توجہ کریں، ایک بار ایک شخص تھا، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. وہ امام کے سامنے ایک شخص کو گالی دے رہا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کیوں گالی دے رہے ہو، کیوں ایسی بدتمیزی بد زبانی سے بات کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولا یہ مسلمان نہیں ہے، غلام ہے. مولا کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ امام اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ پھر اس سے بات نہیں کر رہے تھے امام، صرف اس لیے کیونکہ گالی دیتا تھا. اہل بیت کی تعلیم یہ ہے. اگر ہمارے کلچر میں یہ ہو گیا ہے کہ گالی دیے بغیر سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اہل بیت کی تعلیم یہ نہیں ہے. خوب، تو کیا ہو گیا؟ سب یعنی کسی کو گالی دینا برا ہے اسلام میں.
اور عقل بھی کہتی ہے. کہیں پہ بھی آپ ریشنل سوسائٹی میں گالی سے گفتگو کرنے کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. نہ دین کہتا ہے نہ عقل کہتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے نا. واضح. نیکسٹ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی توجہ کریں. مولا کائنات جنگ صفین کے بعد جو لوگ ساتھ میں تھے وہ دشمن کو جو سامنے لڑنے آئے تھے ان کو گالیاں دے رہے تھے. آپس کی گفتگو میں سب کر رہے تھے. تو مولا کائنات نے ہمیں ایک ویلیو سسٹم دیا کہ دیکھو یہ تو میرے سامنے لڑنے ابھی آئے ہیں, ان سے کیسے رہنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. کہتے ہیں مجھے برا لگا, کراہت ہوئی, مجھے تکلیف ہوئی کیونکہ تم جو ہو وہ گالی دینے والوں میں سے تھے, تم سب کرنے والوں میں سے تھے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں گالی دے رہے ہو انہیں؟ گالی مت دو, مجھے برا لگ رہا ہے اس بات سے. اور اگر آج ہماری محفل میں مولا علی آ جائیں تو مولا علی کیا کہیں گے ہمیں کہ بھائی آپ گالیاں دے رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, واہ 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 واہ. اب مولا علی آگے کہتے ہیں, ریزن دیتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ, اور اس کے ریزن بتاتے ہیں لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم. امام کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے اوصاف, ان کی بری صفتیں بیان کرو اور ان کے برے اعمال کو بیان کرو. مولا نہیں کہہ رہے حق بیان نہیں کرو, مولا کہہ رہے حق بیان کرو لیکن گالیاں نہ دو. پھر امام کہتے ہیں ان کو گالیاں دینے کے بجائے تم یہ کام کو انجام دو. اس کا اثر کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں اس کے اثر میں خون بہنا کم ہو جائے گا. خون بہنا جو ہے, جنگیں ہونا, قتل و غارت ہونا کم ہو جائے گی. پھر مولا آگے جا کے کہتے ہیں وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا, اور جو دونوں گروہ ہیں ان کے درمیان صلح ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. پھر مولا کہتے ہیں وَحْدِيهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ, اور مولا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ جو اندھیرے میں ہیں ان اندھیروں میں سے نکل کر, ضلالت میں سے نکل کر ان کی ہدایت ہو جائے گی. مولا یہاں پہ طریقہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ ابھی جہالت میں ہیں تو آپ کی اچھی باتیں ان کی جہالت کو ختم کر دیں گی. اور پھر امام جا کے آگے کہتے ہیں کہ اور یہ جو وہ لوگ ہیں جو خارج ہونا چاہتے ہیں, مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اس سے بچا لے گی. خیر جلدی جلدی بیان کروں گے, بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے, وقت کم ہے. کہ امام نے یہاں پر ایک ویلیو سسٹم دیا. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو فرضی ہیں, جو فرضی دشمن ہیں, یہ ریئل دشمن ہیں. معاویہ ہے ملعون, اس کے ساتھی ہیں جو جنگ صفین میں پریشان کر چکے ہیں مولا کو. مولا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تم گالی مت دو. مولا کہہ رہے ہیں ہمارا ہدف ہدایت ہے, ان کو ظلمت اور اندھیروں سے باہر نکالنا ہے. اس کے لیے اچھی باتوں کو بیان کرو, ان کی صفات کو بیان کرو, ان کے حال کو بیان کرو تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں. ہم مجلسوں میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارا ہدف ان کی ہدایت ہو. ہم مجلسوں میں وہ کرتے ہیں کہ ہمارا ہدف ان کو چڑھانا ہونا چاہیے, مزہ آنا چاہیے, لذت ملنی چاہیے. امام کہہ رہے ہیں نہیں کرو, اس سے خون ریزی ہوگی. خوب علی والے ہیں تو علی کی بات سنیں.
تو امام نے کہا دشمن سے کس طریقے سے آپ کو رفتار آپ کی ہونی چاہیے نہج البلاغہ میں کلیئر کر دیا. اب میرا دل نہیں مانتا تو یا تو آپ اپنے دل کی بات سن لیں یا علی کی بات سن لیں. یا تو آپ کا دل مولا ہے یا علی مولا ہے, دونوں تو مولا نہیں ہو سکتے. اب سنیں خوب, یہاں پر ایک شخص تھا چھٹے امام کے زمانے میں, امام صادق علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک شخص آ کے امام سے کہتا ہے کہ انا نرا فی المسجد, میں نے دیکھا کہ مسجد میں کیا ہوا, یہ دیکھا گیا کہ مسجد میں رجلن, ایک مرد تھا, یعلن بسبب اعدائکم, ایک شخص تھا جو مسجد میں آپ کے دشمنوں کو نام لے کے لعنت کر رہا تھا. یہ الکافی میں حدیث موجود ہے. آپ کو آپ کے دشمنوں کو نام لے کے لعنت پڑ رہا تھا. امام جواب دیتے ما لہو, اس کو کیا ہو گیا ہے؟ امام نے نہیں کہا واہ شاباش میرے بیٹے. امام کہتے ما لہو, کیا ہو گیا اسے؟ لعنہ اللہ یعرض بنا, امام کہتے ہیں اس پہ خدا کی لعنت ہو, اس نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں, مگر اہل بیت کے مقصد کو اگر ہارم کر رہے ہیں تو اہل بیت خود اس پہ لعنت پڑھ رہے ہیں. کیا ہو گیا اسے؟ وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے شیعہ مارے جائیں گے, شیعہ جیل میں جائیں گے. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں لعنت کے سلسلے میں ویلیو سسٹم بتا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جس کا جو دل چاہے, بس میرا دل چاہ رہا ہے. ہم دل کے متی نہیں ہیں, اہل بیت کے متی ہیں. دوسری حدیث میں, یہ حدیث کو شیخ صدوق اور علامہ مجلسی دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. دوسری حدیث میں امام کہتے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کے ساتھ نیک اخلاق سے پیش آؤ. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی مسجدوں میں جاؤ, جب وہ بیمار ہوں مریض ہوں تو ان سے ملنے جاؤ, اور ان کے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی تدفین میں جاؤ. اور ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں امام کہ ان کے ساتھ نیک رفتار رکھو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ امام کے ماننے والے نیک رفتار کے لوگ ہیں. لیکن ہم بولیں گے نہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت کی معرفت ہمارے اندر کم ہے. خوب, ایک اور حدیث امام اس میں کہتے ہیں کہ کیسے ہم اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ڈیل کریں. کہ کوئی آ کے پوچھتا ہے امام سے, تو امام کیا جواب دیتے ہیں؟ وَتَنْظُرُونَ إِلَىٰ أَئِمَّتِكُمْ, تم یہ دیکھو کہ تمہارے ائمہ ان کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھتے ہیں, اور تمہارے ائمہ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو, اچھے سے رہو. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 99% کی بات ہو رہی ہے جو پہلے ہم نے گفتگو کی, جو لوگ لیٹ آئے ہیں. یہ عوام کی بات ہو رہی ہے, عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے, ظالمین کی بات نہیں ہو رہی. ظالمین سے نفرت کرنا ہے, ظالمین کے ساتھ ہمکاری الاؤڈ نہیں ہے. صفوان نام کا ایک شخص تھا امام کے زمانے میں, آپ نے سنا ہوگا, وہ اونٹوں کا اس کا بزنس تھا. تو خلیفہ کو وہ اونٹ دے رہا تھا, وہ حج پہ جانے والا تھا. تو امام نے اس کو بلایا, کہا کہ مجھے تیری سب بات پسند ہے, ایک بات پسند نہیں ہے. تو کہتا کیا؟ کہتے ہیں کہ تو یہ جو اونٹ دے رہا ہے نا دشمن کو, ظالم کو, تو وہ کہتا ہے میرا کام ہے اونٹ دینا. وہ حج پہ جا رہا ہے, کوئی برا کام کرنے تو نہیں جا رہا ہے.
تو امام کہتے ہیں جب تیرے اونٹ گئے ہیں یا جائیں گے تو کیا تیری یہ تمنا ہوگی کہ تیرے اونٹ صحیح سالم آئیں؟ کیونکہ تیری تمنا ہے اونٹ سالم آئے یعنی وہ بھی سالم آئے، یعنی تیرے دل میں ذرہ برابر یہ خواہش ہے کہ ظالم کا خیر ہو جائے۔ یعنی اسلام ظالم کے لیے ایک الگ اپروچ بتاتا ہے اور نان ظالم عوام کے لیے الگ اپروچ بتاتا ہے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ وہ جو مسلمان عام ہیں نعوذ باللہ وہ ہمارے دشمن ہیں، جبکہ ہمارے علماء اور اہل بیت بتا رہے ہیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، صرف ظالمین آپ کے دشمن ہیں۔ کاش میں بات کو سمجھا پاؤں، ڈفرنس ہے دونوں میں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو کہ اہل بیت جو ہیں وہ عام انسانوں کے لیے کیسے ہیں اور ظالمین کے لیے کیسے ہیں۔ ایک بار ایک شخص بھوکا تھا، غلام تھا، ایک باغ میں وہ تھا، بھوکا تھا، اچانک اس کو ایک روٹی ملی، وہ روٹی کھانے جا رہا تھا، ایک منہ میں ڈالنے جا رہا تھا تو سامنے دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، تو کتا بھی بھوکا تھا، اس نے اپنی روٹی نکال کے اس کتے کے منہ میں ڈال دی۔ امام نے آ کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتا ہے کہ میرا جو ولی تھا یا میرا جو حاکم تھا، مولا تھا، وہ آیا نہیں، وہ یہودی ہے، 2 دن سے اسے آنا تھا کھانا لے کے لیکن آیا نہیں، میں بھوکا تھا 2 دن سے، اچانک مجھے ایک روٹی ملی، بھوک بہت لگی تھی، میں چاہ رہا تھا کھا لوں، لیکن میرے سامنے کتا آیا، یہ کتے نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو میں نے یہ کھانا نکال کے میں اپنے کھانے کے بجائے میں نے سوچا یہ بھی تو بھوکا ہے، اس کو کھلا دیا، میں بھوک برداشت کر لوں گا۔ امام جاتے ہیں، وہ باغ کے جو اونر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے باغ خریدتے ہیں، کتا خریدتے ہیں اور اس غلام کو بھی خریدتے ہیں، اور پلٹ کے آ کے کہتے ہیں آج سے تیرا یہ باغ بھی تیرا ہے، یہ کتا بھی تیرا ہے، صرف اس لیے کیونکہ تو نے ایک کتے کے اوپر مہربانی کی ہے۔ امام کی رحمت دیکھیں، تو وہ امام ہے جو دشمن آیا پیاسا تھا تو امام نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کو پانی پلایا، پیاسے دشمن کو، تو وہ کس کی طرف اپروچ ہے رحمت کی؟ جو میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، وہ کس کی طرف ہے؟ عوام کی طرف۔ لیکن ظالمین کی طرف اشداء علی الکفار، یعنی وہاں پر ایک دم سخت رہنا ہے، وہاں نرم نہیں بننا ہے۔ یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ میں روایتیں ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں، پھر میں دوسری بات بھی کروں گا کہ امام کہتے ہیں کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے دشمن ہماری گردن پر سوار ہو جائیں۔ لعنت کے سلسلے میں امام کہہ رہے ہیں تم ایسے کام نہ کرو تمہارے کام کی وجہ سے دشمن بہانہ بنائے اور ہمارے گردن پر سوار ہو جائیں۔ تو یہ لعنت بہت اہم ہے، لیکن اس کے رولز ہیں، اس کو سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر وہ سب ہے، اگر وہ مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی، سب کا فتویٰ واضح ہے کہ اگر اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے تو ایسی چیز کا کرنا جائز نہیں ہے۔ واضح؟ یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے۔ اب آپ کے سامنے لعنت کی اہمیت بھی بتا دوں، نہیں تو ابھی تک آپ کو لگے گا مولانا اتنی دیر سے بتا رہے ہیں کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں لعنت کرنی چاہیے، لیکن لعنت کس پہ کرنی چاہیے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور کیسے کرنی چاہیے وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ ویسی کرو جیسی اہل بیت نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب 2 چیز یہاں پر اور بیان کر دوں، ایک ہے ہماری بلیف اور ایک ہے ہماری رفتار۔
ہماری بلیف یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی رسول اور اہل بیت کے مقابلے میں آ گیا وہ لعنت کا حقدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہماری رفتار ان کے بارے میں کیا ہونی چاہیے وہ ہم اہل بیت سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کیسی ہونی چاہیے۔ بس یہاں تک میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ لعنت جو ہے وہ اس کے رولز ہیں۔ ہم قرآن میں آتے ہیں تو قرآن میں 10 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جن کو لعنت جن کے لیے خدا نے کی ہے۔ اگر لعنت کوئی ایسا فعل ہوتا جو برا فعل ہوتا تو خدا خود لعنت نہیں کرتا۔ خدا نے خود قرآن میں لعنت کی ہے۔ خدا نے شیطان کے لیے لعنت کی ہے، لعنتی الی یوم الدین۔ خدا کہتا ہے میری لعنت شیطان کے اوپر ہے آخری دن تک، قیامت تک کے لیے، یعنی خدا خود لعنت دے رہا ہے، لعنت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ قرآن میں ظالمین کے لیے لعنت ہے، کاذبین کے لیے لعنت ہے، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے۔ قرآن میں ان کے اوپر لعنت ہے جو رسول کو اور خدا کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں ان کے اوپر لعنت ہے جو عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ خدا کے نزدیک یہ موضوع کتنا سینسیٹیو ہے کہ عورتوں کے اوپر کوئی اگر تہمت لگائے تو خدا نے قرآن پہ اس پہ لعنت کیا ہے۔ ایک عورت کا شرف، اس کی عزت، ایک وقار اس کا جو ہے وہ خدا کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ خدا نے قرآن میں منافقین کے اوپر، مرد اور عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ خدا نے ان پہ لعنت کی ہے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے لسٹ کی، وقت نہیں ہے کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر خدا قرآن میں لعنت کر رہا ہے۔ تو اگر خدا خود لعنت کر رہا ہے تو یہ فعل برا نہیں ہو سکتا، عبادت ہے، اللہ کا فعل ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہم زیارت عاشورہ کی طرف پلٹتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں جب ہم آتے ہیں اور لعنت کی گفتگو کرتے ہیں تو ہم لعنت کی گفتگو اس طریقے سے کرتے ہیں، فلعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت۔ خدایا ان پہ لعنت کر جنہوں نے ظلم کی نیو رکھی، بنیاد رکھی۔ یعنی ہم صرف ان پہ لعنت نہیں کر رہے ہیں جو کربلا میں موجود تھے، اور دین آپ کو یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ جب آپ ظلم دیکھو تو صرف ظالم کو نہیں دیکھو جو میدان میں آیا ہے، یہ بھی پہچاننے کی کوشش کرو کہ اس کے پیچھے بنیان ظلم کون ہیں، فاؤنڈرز کون ہیں، سپلائرز کون ہیں، مینیجرز کون ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں، جنہوں نے ظلم و جور کیا، ان کے بنیان گزار پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا قتل ایک دن میں نہیں ہوا۔ امام حسین کا قتل کیوں ہوا؟ کیونکہ یزید تخت پہ آیا۔ یزید تخت پہ کیوں آیا؟ کیونکہ معاویہ تخت پہ آیا۔ معاویہ تخت پہ کیسے آیا جبکہ نبی نے صاف طور سے منع کیا تھا کہ ان کو اور اس خاندان کو حکومت اور خلافت سے دور رکھنا ہے؟ کیسے آئے؟ ایک صلوات کا سہارا دے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آئے۔ جب مولا کائنات سے خلافت چھینی گئی تو ابو سفیان آیا امام علی کے پاس، اور ابو سفیان نے آ کے امام علی سے کہا کہ میں تمہیں سپورٹ کرنے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان کے نزدیک حضرت ابو بکر کی جو خاندان تھا
وہ اتنا لیول پہ نہیں تھا جتنا لیول پہ وہ خود کو اور بنی ہاشم کو سمجھتے تھے. تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا ابو سفیان کہ کوئی دوسرے خاندان جو ان سے اس سماج میں تھوڑا سا پست ہے وہ آئے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا تجھے کب سے دین کی محبت ہو گئی ہے, اور اس کی مدد کو قبول نہیں کیا. اب توجہ کریں, اس زمانے میں حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان اور یہ معاویہ جو ہے جب تک انہیں کوئی پاور اور پوزیشن نہیں دو گے تو یہ ہمیں پریشان کرتے رہیں گے. اور ہوا کیا کہ معاویہ کو ایک جنگ کے لیے بھیج دیا گیا, اور وہ جنگ میں معاویہ جو ہیں وہ جا کے شریک ہونے لگے. اور معاویہ کئی جنگوں کے اندر سیدہ میں, ارقہ میں, جبیل میں, بیروت میں, سور میں, ان سب جنگوں میں معاویہ شامل رہا. معاویہ کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام بھی یزید تھا, وہ بھی شامل تھا, اور ایک جنگ میں اس کا بھائی مارا گیا. پھر اس کے بعد جب حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور آیا تو اس دور میں حضرت عمر نے اس معاویہ کو جارڈن کا گورنر بنا دیا. تو وہ شام کی حکومت معاویہ کے پاس کیسے آئی اور کیسے معاویہ خلیفہ بنا, اور جو بنیان گزار ظلم ہیں ان کو بھی پہچاننا ضروری ہے. دیکھیں عزیزان گرامی, ایک دین ہے, ایک حقیقت ہے, اور ایک جو حقیقت واقعات ہیں وہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس طریقے سے بتانا کہ جس طریقے سے تفرقہ ہو وہ بتانا جائز نہیں ہے. ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے, حقیقت کو بتا رہے ہیں. تو معاویہ حکومت پہ آیا کیسے جبکہ رسول نے منع کیا تھا؟ کوئی تو ذمہ دار تھا. تو زیارت عاشورہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ صرف ان کو برا نہ کہو جنہوں نے ظلم کیا, بلکہ جنہوں نے راستے بنائے, حتی زیارت میں ہے, جنہوں نے راستے بنائے تاکہ معاویہ اور یزید حکومت پر آئے اور وہ ظلم کرے. پس ان سے جو ظالمین ہیں وہ ہمارے لیے واضح طور پر لعنت کے حقدار ہیں, وہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم مجلسوں میں نام لے کے کریں, یا ہم اہل بیت کی روش پہ چلیں کہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہاں نام لینا ہے کہاں نام نہیں لینا. ہمارے مراجع تقلید نے بتایا ہے کہ کہاں نام لینا ہے کہاں نام نہیں لینا. بس لعنت کی اہمیت ہے. دوبارہ کہوں, لعنت یعنی کیا؟ اللہ سے دعا. لعنت یعنی گالی نہیں ہے, سب جائز نہیں ہے, گالی دینا جائز نہیں ہے, برے الفاظ برے القاب سے پکارنا جائز نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن توہین رسول کی ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. بس ہمارے لیے کلیئر کیا ہے عزیزان گرامی, توجہ کریں. پہلی چیز, بنیان گزار ظلم, جنہوں نے ظلم کی اساس رکھی. اگر آپ توجہ کریں کہ آج اگر سعودی یمن پہ حملہ کر رہا ہے, ہم سعودی کو برا کہتے ہیں, لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے کہ یہ بنیان گزار ظلم کون ہے, یعنی سعودی بنا کیسے اور کیسے باقی بنیان گزار ظلم کون ہے, یعنی دین آپ کو بتاتا ہے. اتنی عقل آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ پہچان سکیں کہ بنیان گزار ظلم کون ہے. اگر کوئی پتھر آپ کو مار رہا ہے, پتھر سے نہیں لڑتے, اس سے لڑتے جو مار رہا ہے. یہ معلوم کرو کہ یہ پتھر جو پھینکا جا رہا ہے پھینک کون رہا ہے. ہم وہ پتھر سے لڑنے لگتے ہیں, پتھر پہ اپنا سر پھوڑنے لگتے ہیں. ایک چیز یہاں پر آپ کے سامنے لعنت کے سلسلے میں عرض ہوئی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ بنیان گزار ظلم کو پہچانو.
ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کوئی بھی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور دوسری جگہ کوئی دوسری چیز کو وہاں رکھ دینا. مثال کے طور پر جوتے کو سر پہ رکھنا ظلم ہے، ٹوپی کو پیر پہ رکھنا ظلم ہے. اسی طریقے سے سماج میں ہر چیز اپنی جگہ پر جب ہو سماج صحیح چلے گا. جب سماج میں چیزیں غلط جگہ ہوں تب سماج میں مشکل ہو جاتی ہے. منبر پر عالم کے بدلی جاہل آئے، یعنی ہر جگہ آپ تصور کر سکتے ہیں. سماج میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر نہ رکھی ہو. ایک اور چیز کہ زیارت عاشورہ میں دو چیز ہیں، دو کیٹیگریز ہیں لعنت کی، توجہ چاہوں گا. ایک کیٹیگری ہے لعنت خاص اور ایک کیٹیگری ہے لعنت عام. لعنت خاص یعنی زیارت عاشورہ میں لعنت میں نام لے لے کے لعنت دی گئی ہے. زیارت عاشورہ میں نام لے لے کے زیارت میں لعن کیا گیا ہے، یعنی یہ ہو گئی لعنت خاص، یعنی خاص لوگوں کی طرف. لیکن کبھی زیارت عاشورہ میں نام نہیں لیا گیا ہے، امتوں کو بتایا گیا. یہاں پر کیا بتایا؟ ایک گروپ. یہاں پر آپ کو نام نہیں لیا گیا، ایک گروپ کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا ہے. وقت نہیں ہے. علماء بتاتے ہیں جب یہ گروپ اور لعنت عام ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں یہ ویلیوز اور یہ کیریکٹر والے لوگ ڈھونڈو. جو کل ویسے تھے، ظالم تھے، وہ آج بھی ہوں گے، ان کو بھی ڈھونڈو. ایسے ایک آخری چیز، اس بات بہت تھی لیکن رہ گئی، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل. آخری چیز، مثال کے طور پر لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن قتلت کا، خدا کی لعنت کس پر ہو؟ جنہوں نے قتل کیا. یہاں مراد کا سے امام حسین ہے، لیکن علماء کہتے ہیں یہ معنی اس کا عمومی تر ہے، بیکاز یہاں پر خاص نام نہیں لیا گیا کون، بلکہ وہ ویلیو بتائی گئی ہے کون. لعن اللہ امتن قتلت کا یعنی دیٹ گروپ، وہ گروپ جس نے قتل کیا اس پہ لعنت. دوسرا لعن اللہ امتن ظلمت کا، جنہوں نے ظلم کیا ان پر لعنت ہو. دو کیٹیگری ہو گئی. کبھی کبھی یا ہمیشہ جو قتل کرنے آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو بنیان گزار ہوتا ہے، جو پلاننگ کر رہا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. یعنی وہ ظالم جو اساس رکھتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، قتل کرنے کچھ اور لوگ آتے ہیں. مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر ایک ایریا میں کچھ گنڈے رہتے ہیں، ہے نا. وہ ایریا کی پاپولیشن، مثال دے رہا ہوں ایسی، مثال کے طور پر وہاں پر 1000 لوگ رہتے ہیں. اس میں وہ گنڈے جو اس علاقے میں ان 1000 لوگوں میں جو فساد برپا کرتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ 1% ہوتے ہوں گے، ہے نا. اس سے بھی کم ہوں گے، 1% ہوں گے جو فساد برپا کرتے ہیں. پھر اسی کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو جاتی ہے مارنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے. وہ اصل نہیں ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، وہ کسی کی طرف سے جاتے ہیں. یہ سماج میں کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ وہ 1000 لوگوں میں کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ آپ کہیں گے بہت زیادہ تو 5%، ہے نا. ایسی ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ہاں. اگر آپ کہیں کہ یہ 1% یہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو پلانرز ہیں، اور 5% وہ لوگ ہیں جو جا کے قتل کر رہے ہیں، ان ظالمین کے مقابلے میں خدا نے مصلحین بھیجا. یعنی یہ فساد کرنے والوں کے مقابلے میں خدا نے انہیں بھیجا، اصلاح کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. بس 2 گروپ سامنے آ گئے، ایک مفسدین کا اور ایک ظالمین، ایک مصلحین کا. ایک فساد کرنے والے، ایک سوسائٹی میں ریفارم لانے والے، نیکی کو پھیلانے والے. اس طرف بھی 1% سے زیادہ نہیں، اس طرف سے بھی اس 1% سے زیادہ نہیں.
ان کے سپورٹر قاتلین ہیں، ان کے ممبرز ہیں، یہ 5% ہے سمجھ لے تو 6% ہو گئے۔ اگر مصلحین کے پاس انصار و ناصر و مددگار بھی کتنے ہوتے ہیں جو ان کے لیے لڑنے کو تیار ہوں، 5% سوچ لیں تو 6% اس طرف 6% اس طرف، 12% لوگ ہو گئے۔ اب بچے ہوئے 88% لوگ کون ہوتے ہیں؟ نہ اس طرف نہ اس طرف، امام ان کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ اب زیارت عاشورہ میں کیا سکھاتا ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے۔ ان پہ بھی لعنت جو قاتل ہیں، ان پہ بھی لعنت جو ظالم ہیں، اور ان پر بھی لعنت جو بیچ میں ہیں، جو خاموش ہیں اور راضی ہیں۔ زیارت عاشورہ ویلیو سسٹم دے رہا ہے، لعنت سکھا رہا ہے۔ اچھا، لعنت ایک ایسی دعا، ایک لیزر گائیڈڈ میسائل ہے کہ خدا نے کہا ہے جھوٹوں پہ لعنت، تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ آئی جائے گی خود، وہ چاہے دوسرے کو کچھ بھی بھیجے، حقدار ہوگا تو پلٹ کے اس کی طرف آئی جائے گی۔ تو زیارت عاشورہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زمان غیبت میں خاموش ہیں، ناصر و مددگار نہیں بن رہے تو ظہور نہیں ہوگا۔ ظہور کب ہوگا؟ جب یہ خاموش طبقہ خاموشی سے نکل کر نصرت کی طرف آئے اور ناصر و مددگار بن جائے، تب ظہور ہوگا۔ یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کیونکہ ناصر و یاور و مددگار بنانا ہے امام کے۔ ایک کربلا میں حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آخری امام حل من ناصر ینصرنا کہے تو امام تنہا نہ رہے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر ہم سائلنٹ موڈ پر رہیں تو زیارت عاشورہ پلٹ کے ہماری طرف بھی آتی ہے۔ تو لعنت عام ہے، لعنت خاص ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں جو زیارت میں بیان ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل گفتگو وہاں تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس ارباب اعزاء، خلاصہ پوری باتوں کا، اسلام میں جو ہمیں توجہ چاہوں گا، جو خدا نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ پہلے جو ظالمین ہیں، وہ لوگ جو ظلم کو پلان کرتے ہیں، جو ظلم کو نافذ کرتے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ 1% سے بھی کم ہیں۔ وہ ظالمین سے خدا نے کہا ہے وہاں نرمی نہیں رکھنا ہے، وہاں مقابلہ کرنا ہے۔ باقی اکثر امت سے اور اکثر دنیا سے خدا کہتا ہے رحمت سے پیش آنا ہے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے۔ اچھا، لعنت کیا ہے؟ لعنت وہ دشمن سے مقابلے کے لیے ایک رفتار کا نام ہے کہ آپ بالکل واضح کر دو کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہو، آپ برے تو اللہ، آپ ان سے بری ہو، آپ ان سے دور ہو، اور آپ یہ اعلان کرتے ہو کہ جن سے ہم دور ہیں وہ برے تو اللہ، اللہ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ لوگ ظالمین تھے، برے تھے، بری اوصاف کے لوگ تھے، تو بری اوصاف کی وجہ سے ہم ان سے دوری بھی چاہتے ہیں اور خدا سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خدایا ان کے اوپر عذاب کو نازل کر۔ لیکن اگر یہ کسی سماج میں فساد کا سبب بن جائے اور ظالمین کو اس سے فائدہ پہنچنے لگے تو راہ و روش کو زمان اور مکان کے حساب سے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ ظالمین کو فائدہ نہ پہنچے۔
راہ اور روش کو بدلنے کا مطلب عقیدے کو بدلنا نہیں ہے. عقیدہ ہمارا وہی ہے. راہ و روش و رفتار زمان اور مکان کے حساب سے تبدیل ہو سکتی ہے. بس لعنت عظیم عبادت ہے. اور جو مرے ہوئے یزید پر لعنت کرے اس میں اتنا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ زندہ یزید پر بھی لعنت کر سکے. مرے ہوئے یزید پہ لعنت کرنا آسان ہوتا ہے, زندہ یزید پہ جب لعنت کرتے ہیں تو مشکل ہونے لگتی ہے. مولانا my file is not completed, مولانا I have this problem, مولانا وہ کیا ہونے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مر گیا, وہ آ کے کچھ کرے گا نہیں. جو زندہ ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا سخت ہوتا ہے نا. آج کے یزیدوں کا مقابلہ کرنا, بس کربلا یہی سکھاتا ہے کہ آج کے یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان سے بھی لعنت کرو, ان سے بھی شدت نفرت ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے آج کے یزیدوں سے بھی وہی شدت نفرت ہونی چاہیے. بس عزیزان گرامی, کربلا میں یہی شدت نفرت اگر کسی کے اندر بروز کر رہی تھی تو ابو الفضل العباس تھے. شب عاشور حضرت عباس علیہ السلام میدان کربلا میں موجود ہیں. ایک صحابی امام سے کہتے ہیں, حضرت عباس سے کہتے ہیں, عباس جانتے ہو کہ مولا کائنات نے آپ کی والدہ سے شادی کیوں کی تھی؟ تاکہ انہیں کوئی ایسا بچہ ملے جو روز عاشور حسین پر کام آ سکے. مولا عباس پلٹ کے کہتے ہیں, تو مجھے جوش دلا رہے ہو؟ پوری رات شب عاشور کو حضرت عباس علیہ السلام نے خیمے کا دفاع کیا. صبح عاشور ہوتی ہے, ظہر عاشور ہوتی ہے, پہلے اصحاب شہید ہوتے ہیں, پھر ایک ایک کر کے اہل بیت شہید ہوتے ہیں. ارباب عزا, امام حسین کربلا میں کچھ ایسی خاص جگہ ہے جہاں امام حسین بہت روئے ہیں. اس میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جب حضرت عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں کہ آقا جنگ کی اجازت دے دیجیے. آپ جانتے ہیں علماء نے نقل کیا ہے کہ امام نے جواب نہیں دیا. امام پلٹے, تھوڑا دور چلے اور زور زور سے رونے لگے. علماء کہتے ہیں امام حسین اتنا رو رہے تھے کہ ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی مولا کی. حضرت عباس نے پھر اذن مانگا. تھوڑی ہی دیر میں خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہونے لگی. عباس سے کہا, بھیا ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دیں. بس عباس آئے خیمے میں. ارباب ایسا ایک خاص خیمہ تھا جس خیمے میں پانی رکھا جاتا تھا. کیسے بیان کروں کہ اس خاص خیمے میں جہاں پانی رکھا جاتا تھا وہیں چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے تھے. اور جب حضرت عباس اس خیمے کی طرف آئے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزے کو گلے لگائے زمین پر سوئے ہوئے تھے کہ پانی تو نہ تھا لیکن شاید تھوڑی ٹھنڈک سینے پہ لگ جائے. ارباب عزا بس سکینہ سے مشکیزہ مانگا. سکینہ پوچھتی ہے, امو جان, چچا جان, آپ جا رہے ہیں پانی لانے کے لیے؟ بس مشکیزہ ملتا ہے, حضرت عباس جاتے ہیں. سکینہ سب بچوں کو جمع کرتی ہے, خیمے کے دروازے پر آ جاتی ہے, کہتی ہے میرے چچا جا رہے ہیں, پانی ضرور لائیں گے. بس ارباب عزا علمدار چلا.
چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، میں کہوں گا بھوکے پیاسے چھوٹے چھوٹے بچے علم کو دیکھ رہے ہیں. دشمن کو چیرتے ہوئے عباس جنگ میں داخل ہوتے ہیں. واہ ویلا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. دشمن پیچھے ہٹتا ہے، عباس نہر تک پہنچ جاتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں. علماء کہتے ہیں چلو میں پانی لیا اور پھینک دیا. نہیں ارباب ازا پینے کے لیے نہیں لیا تھا. علماء کہتے ہیں اس لیے لیا تھا کہ پانی چلو میں تھا. امام علی علیہ السلام یاد آ گئے کہ 21 رمضان کو حضرت عباس سے کہا تھا روز عاشور آئے گا، میرا بیٹا پیاسا ہوگا. عباس کہہ رہے ہیں مولا میں نے وعدے کو وفا کیا، پانی کو پھینکا. بس عباس پلٹ کے آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے دروازے پہ علم کو دیکھ رہے ہیں. علم کی طرف سب کی نگاہیں ہیں. جیسے علم قریب آتا ہے، قریب آتا ہوتا ہے، بچوں کی آس بڑھتی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ علم کو جھٹکا آیا، پھر علم تھم گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ علم کو پھر جھٹکا آیا، پھر علم تھم گیا. ہار باب ازا یہ کیسے ہوا؟ ارے ایک شکی نے حملہ کیا تو دائنا بازو قلم ہوا. عباس نے علم کو بائیں بازو سے پکڑا. ارے جب بایاں بازو قلم ہوا، عباس سینے سے علم کو تھامے ہوئے ہیں. جیسے علم قریب آ رہا ہے، سکینہ کی آس بڑھتی جا رہی ہے. ارے غرملا اس وقت ایک تیر چلاتا ہے، تیر مشکیزے پہ لگتا ہے، مشکیزے کا پانی بہتا ہے. عباس گھوڑے کا رخ بدل لیتے ہیں. ارباب ازا نہیں پتا کیسے پڑھوں، لیکن جب ہمارے یہاں جلوس نکلتا ہے اور کوئی علم اگر گرنے لگتا ہے تو کئی 100 جوان ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ علم گرنے نہیں دیں گے. لیکن اے شیعہ جوانوں، تم کربلا میں کہاں تھے جب عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں؟ ہر شہید نے ہاتھ کا سہارا لیا، لیکن عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. بس ارباب ازا آخری منزل کہ مولا عباس بھیا کو آواز دیتے ہیں. جب مولا آتے ہیں تو عباس مولا کی گود میں ہے. کہتے ہیں بھیا ارے آقا بس میری ایک خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں اور میری روح پرواز کر جائے. میں پوچھوں گا مولا گود میں تو ہے سر، دیکھ لو مولا کو. لیکن جب نہیں آواز آئے، ارے میں کیسے دیکھوں؟ ایک آنکھ خون سے بھری ہے اور ایک آنکھ میں تیر لگی ہے. مولا نے تیر نکالا، آنکھوں سے خون صاف کیا. مولا کہتے ہیں اے میرے بھیا. حضرت عباس نے کہا ہاتھ چھوڑ کے، نہیں نعوذ باللہ ہاتھ نہ تھے. حضرت عباس نے کہا
اے میرے آقا میری صرف ایک خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مولا میرے لاشے کو ارے خیمے میں نہ لے جائیں، میں سکینہ کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے یہی دفن کریں. ارباب عزا بس یہ سکینہ اور یہ چچا اور یہ بھتیجی کی محبت اتنی ہے کہ آج بھی جب علم نکلتا ہے تو ایک مشکیزہ ہوتا ہے، سکینہ کی یاد دلاتا ہے. ارے چچا گئے تھے پانی نہ لا سکے، جب حسین پلٹے ہیں اور علم آیا ہے بچے خوشحال تھے، لیکن جب دیکھا کہ خالی علم ہے آیا علمدار نہ تھا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ مولا عباس کی طرح حق کی راہ میں قربان ہونے کی توفیق عنایت فرما. مولا عباس کی طرح ظالمین کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. راہ کربلا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. ظالمین کو نیست و نابود کر دے، مظلومین کی حمایت فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. ماتم حسین